رابعہ مسکراتے ہوئے بولی، ضروری کام یا کسی سے ارجنٹ ملاقات کرنی پڑ گئی؟ میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ رابعہ بولی، میں تمہارے کمرے میں آئی تھی لیکن تم کمرے میں نہیں تھے۔ میں نے کہا ہاں، میں کچھ کام کے لیے حویلی سے باہر گیا تھا۔ رابعہ بولی، حویلی سے باہر تم کیا کرنے گئے تھے؟ میں نے کہا کھیتوں میں گیا تھا۔ تو رابعہ بولی، اچھا، تو تم کھیتوں میں کسی سے ملاقات کرنے گئے تھے؟ میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی مزدور کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی تو وہ دیکھنے گیا تھا۔ میری بات سن کر رابعہ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا تم فکر مت کرو، تم آج تیاری کر کے رکھنا، میں آج آؤں گا۔ رابعہ بولی، نہیں، مجھے اب تم پر یقین نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھ پر یقین کرو، میں آج پکا آ جاؤں گا۔ رابعہ بولی، ٹھیک ہے، اور یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے عظمیٰ کو آواز دی تو وہ میرے پاس آئی اور میں نے اس سے بیٹھنے کا کہا تو وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے عظمیٰ سے پوچھا کہ تمہاری مونا سے بات ہوئی تھی؟ عظمیٰ بولی، جی بھائی، میں نے مونا سے بات کی تھی۔ میں نے مونا سے کہا تھا کہ وہ بھائی تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو وہ میری بات سن کے پریشان ہو گئے کہ کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے عظمیٰ سے کہا، پھر تم نے مونا کو کیا جواب دیا؟ عظمیٰ بولی، میں نے مونا سے یہی کہا کہ بھائی کو ہو سکتا ہے تم سے بات کرنی ہو، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ مونا بولی، عظمیٰ تمہیں تو پتہ ہے کہ ابو اور امی نے ہم دونوں پر کتنی سختی کی ہوئی ہے۔ میں نے عظمیٰ سے کہا کہ تم نے یہ نہیں کہا کہ آصف بھی تو رات کو کرن سے ملنے آتا ہے؟ عظمیٰ بولی، ہاں، میں نے مونا سے کہا تھا کہ آصف بھی تو کرن سے ملنے آتا ہے۔ میں نے پوچھا، پھر مونا نے کیا جواب دیا؟ تو عظمیٰ نے کہا کہ مونا نے کہا تھا کہ اب میں کرن کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ میں نے عظمیٰ سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ عظمیٰ بولی، پھر کیا ہونا تھا۔ میں نے صاف صاف مونا سے پوچھا، کیا تمہیں بھائی سے ملنا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ملنا تو مجھے بتا دو، میں ان کو کہہ دیتی ہوں کہ مونا آپ سے ملنا نہیں چاہتی۔ میرے اس طرح کہنے پر مونا بولی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ندیم جی سے کیسے ملوں گی۔ جیسے ہی عظمیٰ کے منہ سے ندیم جی کا لفظ نکلا تو میں نے مسکرا کر عظمیٰ سے پوچھا، کیا واقعی اس نے مجھے ندیم جی کہا تھا؟ تو عظمیٰ مسکراتی ہوئی بولی، ہاں، اس نے ندیم جی کہا تھا۔
میں نے عظمیٰ سے پوچھا، پھر تم نے کیا کہا؟ عظمیٰ بولی، میں نے کیا کہنا تھا؟ میں نے مونا سے کہا، اگر تم راضی ہو تو میرے پاس ایک راستہ ہے۔ مونا نے پوچھا، کون سا راستہ؟ تو میں نے اس سے بتایا کہ میں کرن کو چائے پلا دوں گی جس سے اس کو نیند آ جائے گی اور وہ گہری نیند سو جائے گی، پھر بھائی تم سے آ کر مل لیں گے۔ میں نے کہا، پھر مونا نے کیا جواب دیا؟ تو عظمیٰ ہنستے ہوئے بولی، پھر وہ مان گئی۔ میں نے اپنی جیب سے پاؤڈر نکالا اور عظمیٰ کو پکڑا دیا اور کہا، ٹھیک ہے، کل رات کو چائے میں ڈال کر کرن کو دے دینا۔ عظمیٰ بولی، بھائی کتنا پاؤڈر ڈالنا ہے؟ میں نے کہا، آدھا چمچ ڈال لینا۔ اس کے بعد عظمیٰ اٹھ کر چلی گئی اور میں بھی اٹھ کر واش روم چلا گیا اور واش روم سے فری ہو کر میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور رات کو ہونے والی ملاقاتوں کو سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آیا تو سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں کچھ دیر باہر صحن میں بیٹھا، پھر اوپر چھت پر چلا گیا جہاں پھوپھو ناہید کی بیٹیاں اقرا اور انم رمشا کشرف کے ساتھ بیٹھی تھیں، جبکہ دوسری طرف عالیہ بی بی پھوپھو کی تینوں بیٹیاں منزہ، ہیرا اور قندیل کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ تو میں بھی عالیہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے منزہ اور ہیرا سے پوچھا، پھر تمہیں گاؤں میں رہ کر اچھا لگ رہا ہے؟ تو وہ بولی، بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہیرا بولی، ندیم بھائی، کل آپ نے مجھے اپنے گاؤں کی سیر کروانی ہے۔ مجھے بہت شوق ہے کہ میں گاؤں میں رہنے والے لوگوں سے بات کروں، چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلوں۔ میں نے کہا، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں کل ہی تمہیں موٹر سائیکل پر لے جاؤں گا۔ منزہ بولی، مجھے تو پہاڑوں پر جانے کا شوق ہے، بس میں انتظار کر رہی ہوں کب ہم کیمپنگ کے لیے پہاڑوں پر جائیں گے۔ میں نے کہا، کیمپنگ سے یاد آیا، میں نے رمشا کو آواز دی اور اس سے پوچھا، کیا تم نے لسٹ تیار کر لی ہے؟ وہ بولی، جی بھائی، میں نے لسٹ تیار کر لی ہے، بس منشی کے گھر والے رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، وہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ میں نے پوچھا، لسٹ کدھر ہے؟ وہ بولی، نیچے ہے۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، کھانے پر دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد میں کافی دیر تک ان کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کرتا رہا۔ اس دوران عالیہ مجھے بار بار اپنی آنکھوں سے اشارے کرتی رہی۔ وہ جیسے جیسے کہہ رہی تھی میں وہی باتیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہم سب نیچے آ گئے۔ کھانا تیار ہو گیا تھا۔ میں باجی حدیقہ کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ گیا اور بیٹھتے ساتھ ہی میں نے ہلکی سی آواز میں ان کا شکریہ ادا کیا۔
تو وہ میری بات سن کر مسکرائیں اور بولی، میرا تحفہ کیسا لگا؟ میں نے کہا، باجی، تائی سے ملاقات کرنے کا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن یہ سب آپ ہی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باجی مسکراتی ہوئی بولی، ہمارے ساتھ رہو گے تو عیش کرو گے۔ میں بھی باجی کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہا، باجی میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ میں نے کہا، باجی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ تو وہ مسکرا کر بولی، ہاں پوچھو۔ میں نے کہا، منشی کی فیملی کا کیا سین ہے؟ باجی میری بات سن کر ہنسنے لگی اور بولی، میں جانتی تھی تم کبھی نہ کبھی اس طرف بھی آؤ گے۔ میں نے کہا، ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو باجی بولی، کیوں نہیں، سب سے ہو سکتی ہے۔ باجی بولی، تم پائل پہ لائن مارو، تمہاری اس سے بہت جلد ملاقات ہو جائے گی۔ اب میں باجی کو کیا بتاتا، اس سے ملاقات تو میں کر چکا ہوں۔ میں تو پائل کی دوسری بہنوں اور منشی کی بیوی کی بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا، باجی پائل کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں ان کے گھر۔ تو باجی مسکرا کر بولی، ندیم تم بڑے وہ ہو۔ اچھا میں کچھ کرتی ہوں، پتہ کر کے بتاتی ہوں کہ کون کون ملاقات کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، باجی تائی کی طبیعت اب ٹھیک ہے۔ تو باجی میری بات سن کر ہنسنے لگی اور بولی، ندیم تمہاری تائی تو تمہاری مرید ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ بولی، مطلب کیا، وہ جس طرح کی ملاقات کرنا چاہتی تھی تم نے ویسے ہی ملاقات کی ہے۔ میں نے کہا، باجی لیکن اس وقت تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ان کا موڈ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ باجی بولی، وہ سب ہوتا ہے۔ بعد میں تو وہ کچھ پوچھ رہی تھی کہ یہ کاشف کون ہے، کہاں رہتا ہے اور کہاں سے آیا تھا۔ میں نے کہا، باجی پھر آپ نے کیا کہا؟ تو باجی مسکرا کر بولی، اب میں تمہارا تو بتانے سے رہی۔ میں نے کہا کہ کسی دوسرے گاؤں کا لڑکا ہے۔ میں نے کہا، باجی ویسے ایک بات تو بتائیں، آپ نے میرا تائی کو کیوں نہیں بتایا؟ کیا باجی بولی، اس کی ایک وجہ ہے، تم اب تائی کی چابی ہو، ان کو جب بھی تمہاری ضرورت ہوگی تو وہ مجھ سے بات کریں گی اور اس کے ذریعے میں ان سے اپنی بات بھی منوا لیا کروں گی۔ میں نے کہا، باجی کبھی تائی نے آپ کو نہیں روکا کہ آپ کیوں کاشف سے ملتی ہیں؟ باجی بولی، تمہاری تائی کو پتہ ہے کہ میرا شوہر باہر ہے، مجھے ملاقات کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، لیکن وہ ملاقات تو آصف اور آپ کے سسر بھی کرتے ہیں۔ باجی بولی، وہ صرف نام کی ملاقات کرتے ہیں، جب سے تم ملے ہو میری زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ میں نے کہا، باجی لیکن آپ تو ابھی بھی آصف اور سسر جی سے ملاقات کرتی ہیں۔ باجی بولی، اب ان کو بھی تو خوراک دینی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب اس بات کو چھوڑیں، آپ مجھے آصف کی بہنوں کے بارے میں بتائیں۔ باجی بولی، وہ بھی مل جائیں گی، اب تھوڑا سفر رکھو۔ میں نے کہا، باجی شبنم کو دیکھ کر مجھ سے صبر
نہیں ہوتا۔ باجی بولی ہاں وہ بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کہا ویسے ایک بات ہے، آپ کا بھائی خرم بھی اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے۔ باجی تھوڑا سیریس ہو کے بولی ندیم تم اپنے کام سے کام رکھو، اس کی طرف دھیان مت دو۔ اس کے بعد میں نے لسٹ مانگی تو اس نے مجھے لسٹ دے دی۔ لسٹ کے مطابق تقریباً سب لڑکے لڑکیاں جا رہے تھے، رابعہ نہیں جا رہی تھی۔ میں نے شازیہ سے منشی جی کا پوچھا تو شازیہ بولی صرف پائل جانے کے لیے تیار ہے۔ میں نے لسٹ میں پائل کا نام لکھا اور آصف کو وہ لسٹ دے دی، اور جو سامان چاہیے تھا وہ بھی لکھ کر آصف کو دے دیا تاکہ وہ کل تک سامان لے آئے اور پرسوں ہم کیمپنگ کے لیے نکل جائیں۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو لائٹ چلی گئی اور ڈھولک کا فنکشن بھی شروع ہو گیا۔ اتنی دیر میں باجی حدیقہ میرے پاس آئی اور بولی ندیم تمہارا راحیلہ اسٹور روم میں انتظار کر رہی ہے۔ میں نے کہا وہ وہاں کیوں انتظار کر رہی ہے؟ باجی ہنستے ہوئے بولی اس نے تمہارے ساتھ لوڈو کھیلنی ہے۔ تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے تم بچے ہو، جلدی جاؤ، وہ کب کی چلی گئی ہے۔ میں نے کہا مجھے تو راحیلہ باجی کے ساتھ ساتھ اس کی ساس سے بھی ملاقات کرنی تھی۔ تو باجی بولی راحیلہ کو کہہ دینا وہ تمہاری ملاقات کروا دے گی، جاؤ پیچھے ویرانے سے ہوتے ہوئے وہاں چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر باجی چلی گئیں اور میں اٹھ کر ویرانے سے ہوتا ہوا اسٹور روم پہنچ گیا جس کا دروازہ کھلا تھا۔ میں اندر گیا تو باجی راحیلہ بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر باجی راحیلہ بولی تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ میں نے کہا آپ نے کون سا مجھے پوچھ کر بلایا ہے، آپ خود یہاں پر آ گئے اور حدیقہ باجی کے ہاتھ پیغام بھیج دیا۔ باجی راحیلہ بولی اب بولتے بھی رہو گے یا جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام بھی کرو گے؟ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں نے کہا اگر اتنی ہی جلدی تھی تو راشد اور گلفام کو بلا لینا تھا۔ میری بات سن کر باجی راحیلہ چونک گئی اور بولی کیا مطلب؟ میں نے کہا وہی مطلب جو آپ سمجھ رہی ہیں، میں نے آپ کو، راشد کو اور گلفام کو دیکھ لیا تھا۔ باجی ایک دم بولی انہوں نے مجھے آصف کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ یہ بات باجی کے منہ سے اچانک نکل گئی تھی۔ میں نے بھی جان بوجھ کر کہا آصف کے ساتھ؟ کیا مطلب؟ آپ آصف کے ساتھ بھی ملاقات کر چکے ہیں؟ باجی جان بوجھ کر بولی نہیں وہ میرے منہ سے نکل گیا۔ میں نے کہا باجی اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ پھر کچھ سوچتے ہوئے باجی راحیلہ بولی ہاں ندیم میرا آصف کے ساتھ کافی دیر سے تعلق ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہی مجھے کوئی حق ہے۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ باجی راحیلہ نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور بولی کہ بات بعد میں کرنا، اور فین والی ملاقات کرتے ہوئے نیچے بیٹھ گئے اور شہزادے سے ملاقات کرنے لگیں۔
रहीला बाजी को शहजादे से मुलाकात करने का मुकम्मल तरीका पता था और फिर रहीला बाजी उठकर खड़ी हो गई और मुंह दीवार की तरफ कर लिया। मैंने कहा, बाजी, चारपाई पर बैठकर मुलाकात करते हैं। बाजी बोली, नहीं, तुम इधर ही मुलाकात करो। और मैंने एक ही बारी में मुलाकात शुरू कर दी तो बाजी रहीला बोली, नदीम, तुम बहुत जालिम हो, लेकिन मुझे ये जुल्म बहुत पसंद है और इसके साथ ही मैं 1000 किलोमीटर और घंटे की रफ्तार से मुलाकात करने लगा। काफ़ी देर के बाद जब बाजी रहीला की 3-4 दफ़ा मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया तो बाजी बोली, तुम्हारी मुलाकात ख़त्म होने में कितना वक्त है? मैंने कहा, अभी कुछ पता नहीं। सभी बस बाजी मुस्कुरा कर बोली, नदीम, तुम वाकई बहुत काबिल हो। मैंने मुलाकात करते हुए कहा, बाजी, मुझे आपकी सास से भी मुलाकात करनी है। बाजी अपने होश में नहीं थी। वो बोली, नदीम, तुम जैसे हो बस मेरी सास ही संभाल सकती है। तुम इसके लिए ही बने हो। वासिफ से मुलाकात करके तंग आ चुकी है। इससे भी कोई और चाहिए था जिससे वो मुलाकात कर सके। फिर हम दोनों चारपाई पर बैठ गए। बाजी बोली, नदीम, तुम क्या खाते हो? मैंने कहा, कुछ नहीं खाता। बाजी, ये सब नेचुरल है। बाजी बोली, नदीम, नामुमकिन है। फिर बोली, तुमने अपनी मुलाकात ख़त्म क्यों नहीं की? मैंने कहा, बाजी, मुझे अभी बहुत वक्त लगना था। मैंने कहा, अभी आपने अपनी सास से मुलाकात करवाने का कहा है, क्या सिर्फ इनसे भी मुलाकात कर चुका है? तो रहीला बाजी बोली, हाँ नदीम, हम अपने घर में अकेले रहते हैं तो आसिफ ही हमें सारा सामान लाकर देता है। बस इसी तरह इसका हमारे घर में उठना बैठना हो गया और फिर पहले आसिफ ने मुझसे और फिर मेरी सास से मुलाकात कर ली। फिर बोली, अच्छा ठीक है नदीम, मैं जाती हूँ, तुम भी वीराने से होते हुए आ जाओ। हम दोनों बाहर निकले और बाजी सीधा चले गए और मैं वीराने की तरफ चला गया। वीराने से होता हुआ मैं वॉशरूम गया और वॉशरूम से फ्री होकर अपने कमरे के पास बड़ी चारपाई पर बैठ गया। अभी लाइट आने में तकरीबन पौना घंटा बाकी था तो मैं छत पर चला गया। मैं छत पर खड़ा होकर नीचे देख रहा था। अचानक मुझे दरख्त की टहनियाँ जो छत पर थीं, इनमें सरसराहट महसूस हुई। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन मेरा वहम नहीं था। मैं जल्दी से छुप गया। अचानक मुझे आवाज़ आई। वो आवाज़ हिबा की थी। मुझे लगा वो आवाज़ हिना की थी। मुझे लगा शायद हिना और गुलफाम बैठे मुलाकात कर रहे हैं। फिर मैंने लड़की की आवाज़ सुनी तो मैं चौंक गया, क्योंकि वो आवाज़ गुलफाम की नहीं बल्कि राशिद की थी। मतलब राशिद और हिना मुलाकात कर रहे थे। हिना बोली, भाई, आपकी बात शाज़िया से कहाँ पहुँची? राशिद ने कहा, वो बार बार यही ज़िद कर रही है
کہ میں شہزادی سے تب ملاقات کی اجازت دوں گی جب تم میرے گھر رشتہ لے کر آؤ گے۔ تو حنا نے کہا بھائی آپ بھی تو اسے پسند کرتے ہو تو امی سے بات کر لو۔ راشد بولا میں نے بات کی تھی لیکن وہ نہیں مان رہی۔ حنا بولی بھائی کیا واقعی ہی شازیہ سے پیار کرتے ہو؟ تو راشد بولا ہاں حنا میں اسے پیار کرتا ہوں لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ حنا بولی بھائی شہزادی کیسی ہے؟ تو راشد بالکل تمہاری طرح معصوم ہے۔ شازیہ یہی کہتی ہے کہ میری ملاقات شہزادی سے نکاح والے دن ہی ہوگی۔ حنا بولی بھائی وہ بہت پکی لگتی ہے اسے سب کچھ پتا ہے۔ حنا بولی بھائی ٹھیک ہے میں امی سے بات کرتی ہوں۔ اور پھر وہ دونوں اپنی ملاقات کرنے لگے اور ملاقات ختم کرنے کے بعد وہ دونوں نیچے آ گئے اور میں حیران ہونے لگا کیونکہ حنا اور راشد دونوں بہن بھائی تھے۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ راشد اور حنا نے ملاقات کی ہے، لیکن ایک بات مجھے کنفرم ہو چکی تھی کہ راشد شازیہ کے بارے میں سیریس ہے اور مامی شازیہ نہیں مان رہی۔ اس کا مطلب تھا مامی شازیہ کو راضی کرنے سے شازیہ اور راشد کا رشتہ ہو سکتا تھا۔ میں نے ذہن میں پلان بنایا اور میرا پلان یہ تھا کہ میں مامی شازیہ سے ملاقات کروں گا اور عظمیٰ ہم دونوں کو دیکھ لے گی، پھر وہ مامی شازیہ کو بلیک میل کرے گی کہ وہ میری اور مامی شازیہ کی بات ماموں کو بتا دے گی۔ پھر ہو سکتا ہے مامی شازیہ اپنی شادی بچانے کے لیے راشد اور شازیہ کا رشتہ کروا دے۔ اور یہ بات ذہن میں آتے ہی میں نے ایک بار پھر عظمیٰ سے مدد لینے کا سوچا اور یہ بھی سوچا کہ عظمیٰ کو اب بتانا پڑے گا کہ میں مامی شازیہ اور فرح دونوں سے ملاقات کر چکا ہوں۔ اور پھر میں بھی نیچے آ گیا۔ محترم ناظرین اور سامعین اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔